السلام علیکم پیارے بچوں، ہم لوگ ہفتم جماعت کی اردو کا دوسرا سبق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس سبق کی پہلی بات اور مصنف کی جان پہچان یہ دیکھ چکے ہیں۔ اب اس دوسرے حصے میں ہم سبق کی تفہیم کریں گے۔ میں سبق کی بلند خوانی اور ساتھ ہی ساتھ اس کی وضاحت آپ کو بتاؤں گا۔ آپ امید ہے آپ بغور سنیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سبق کی شروعات کرتے ہیں ہم۔ مدینے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ قحط سے مراد سوکھا، جب بہت دنوں تک بارش نہیں ہوتی ہے تو پانی کی، اناج کی، ہر چیز کی قلت ہو جاتی ہے اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اسے قحط کہتے ہیں۔ تو مدینے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ اناج اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے۔ ان چیزوں کے لیے لوگوں کو دور دور جانا پڑتا تھا۔ مدینے کے ایک حصے میں یہودی آباد تھے جن کے محلے کے پاس کنواں تھا۔ کنویں کا یہودی مالک اس کا پانی بہت زیادہ قیمت پر فروخت کرتا تھا۔ جو مدینے کے ایک حصے میں جہاں یہودی آباد تھے وہاں ان کے پاس ایک کنواں تھا، اور اس کنویں کا جو مالک تھا وہ اس کنویں کا پانی بہت زیادہ قیمت میں فروخت کرتا تھا۔ غریب مسلمانوں نے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ پانی کی تکلیف سے بچا کر لوگوں کو پانی کی تکلیف سے بچا کر اللہ کی خوشنودی کون حاصل کرے گا۔ یہ اعلان سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کنویں کے مالک سے ملے۔ انہوں نے اس سے کنواں خریدنے کی بات کی۔ بڑی سودے بازی کے بعد یہودی صرف آدھا کنواں فروخت کرنے پر راضی ہوا۔ آدھے کنویں سے مراد یہ تھی کہ ایک دن تو کنواں خریدنے والا اس کا پانی استعمال کرے گا اور دوسرے دن یہودی کنویں کے پانی کا مالک ہوگا۔ کنواں خریدنے والے صحابی نے سودا منظور کر لیا۔ جس دن کنواں ان کا ہوتا مدینے کے تمام باشندے اس سے مفت پانی حاصل کر لیتے، لیکن دوسرے دن یہودی اپنا پانی مسلمانوں کو بہت مہنگے داموں میں فروخت کرتا تھا۔ تب مسلمانوں نے یہ کیا، جس دن کنواں یہودی کا نہ ہوتا وہ 2 دنوں کا پانی جمع کر لیتے۔ اس طرح دوسرے دن یہودی سے پانی خریدنے کوئی نہ جاتا۔ پریشان ہو کر یہودی نے کنواں خریدنے والے صحابی سے کہا کہ میں پورا کنواں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ صحابی نے کنویں کی بقیہ قیمت بھی ادا کر دی اور اسے مدینے کے سبھی باشندوں کے لیے وقف کر دیا۔ کنواں خریدنے والے یہ صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بن عفان تھے، جو بعد میں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہوئے۔ کنواں کسے کہتے ہیں، ایک تصویر آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے۔ زیر زمین پانی جو ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ بہت گہرا گڑھا کھود کر اس سے پانی نکالا جاتا ہے ڈول وغیرہ کی مدد سے۔ یہ کنواں کہلاتا ہے۔ یہ کنویں کی تصویر ہے، دیکھیے اس طرح ہوتا ہے کنواں تقریباً۔ کچھ کنویں کم چوڑائی والے ہوتے ہیں، جیسے کہ اس تصویر میں دکھائی دے رہا ہے۔ کچھ کنویں بہت زیادہ چوڑائی والے بھی ہوتے ہیں، بہت زیادہ گہراؤ اس کا بڑا ہوتا ہے اور کئی لوگ ایک ساتھ پانی بھرتے ہیں۔ اور جس کنویں کا ذکر اس واقعے میں آیا ہے وہ غالباً یہ کنواں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کنواں بئر روما، جس سے آج بھی پانی بہتا ہے۔ 1400 سال گزر چکے ہیں لیکن آج بھی اس کنویں سے پانی بہتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ کنواں ہے، غالباً یہ وہی کنواں ہے جس کا ذکر اس واقعے میں آیا ہے۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خاندان مکے کے ایک ممتاز اور با اختیار خاندان تھا۔ ممتاز یعنی مشہور، اور با اختیار اثر و رسوخ والا خاندان تھا۔ ایک بڑا قبیلہ تھا جس کا شمار قبیلہ قریش کے رئیسوں میں ہوتا ہے۔ رئیس یعنی مالدار، اور قبیلہ قریش کا ایک قبیلہ تھا مکہ کے رہنے والوں کا۔ تو یہ اس قبیلہ قریش کے رئیسوں میں سے ایک رئیس خاندان ان کا، اور کافی ممتاز، کافی مشہور خاندان تھا۔ ان کی والدہ عروہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار تھیں۔ ان کی والدہ جو تھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی والدہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میانہ قد اور مضبوط بدن کے خوب رو شخص تھے۔ میانہ قد، میانہ یعنی درمیانی، یعنی نہ بہت زیادہ اونچے نہ بہت زیادہ پست قد،
درمیانی قد کے تھے اور مضبوط بدن تھا اور خوبرو شخص تھے. خوبرو یعنی خوبصورت. یہ بات بھی مشہور ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بہت زیادہ مشابہت تھی. مشابہت سے مراد شباہت، یعنی دیکھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ملتے جلتے تھے. جیسے نظر آتے ہیں سیم ٹو سیم کہتے ہیں، ایک جیسے نظر آتے ہیں. جیسے دو سگے بھائی ہوتے ہیں یا جڑواں ہوتے ہیں تو کیسے سیم ٹو سیم نظر آتے ہیں، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت اور سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شباہت بہت ملتی جلتی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہایت باحیا یعنی بہت حیا والے، شرم والے، صبر کرنے والے، نرم دل اور سخی تھے. سخی کسے کہتے ہیں؟ سخی سے مراد جو مال دولت خرچ کرنے میں کنجوسی نہیں کرتا ہے، لوگوں پر خرچ کرتا ہے، دل کھلا رہتا ہے، اس کا ہاتھ کھلا رہتا ہے، اس کو سخی کہتے ہیں. اپنی سخاوت کی وجہ سے وہ غنی کہلائے. غنی کا مطلب ہوتا ہے مالدار. ماشاءاللہ کافی مالدار بھی تھے، بہت زیادہ آپ کے پاس مال و دولت تھی. اس کے علاوہ وہ سخی تھے، بہت زیادہ خرچ کرتے تھے لوگوں پر. جیسے کہ پچھلا واقعہ آپ نے دیکھا کہ ایک کنواں خرید لیا اور وقت پر دیا لوگوں کے لیے. ایسے وہ بھلائی کے کام میں خرچ بہت زیادہ کرتے تھے، اس لیے وہ غنی کہلائے. اسی لیے ان کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہلاتا ہے. وہ صفائی پسند تھے، روزانہ غسل کرتے. دیکھیے عرب کا جو ملک ہے ریگستان کا علاقہ ہے، پانی کی قلت ہوتی ہے، لیکن وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف صفائی پسندی کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ غسل کرتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے اور خوشبو لگاتے تھے. اسلام قبول کرنے کے بعد ہر جمعہ ایک غلام آزاد کرنا ان کا شعار بن گیا تھا. شعار یعنی طریقہ بن گیا تھا. دیکھیے اس زمانے میں جو ہے لوگوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. جنگ میں جو انسان پکڑے جاتے تھے ان کو غلام بنا کر فروخت کر دیا جاتا تھا، اور جو خریدتا تھا اس کو اس کا مالک بن کر اس سے جو بھی کام لینا ہے لیتا تھا. یہ غلام کا طریقہ اس رواج عام تھا. تو انہوں نے یہ شعار بنا لیا تھا کہ ہر جمعہ کو ایک غلام خرید کر آزاد کر دیتے تھے. خود سادہ کھانا کھاتے لیکن مہمانوں کو ہمیشہ لذیذ اور عمدہ کھانا کھلاتے تھے. خلیفہ بن جانے کے بعد بھی انہوں نے کبھی خود کو عام مسلمانوں سے برتر اور افضل نہیں سمجھا. دیکھیے خلیفہ جو ہوتا ہے وہ ایک طرح سے بادشاہ ہوتا ہے. جو اس کی حکومت کا خلیفہ جو ہوتا ہے وہ ایک حساب سے بادشاہ ہوتا ہے، لیکن بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھنے کے بعد بھی، بادشاہ کی گدی پہ بیٹھنے کے بعد بھی ان کا طریقہ کیا تھا کہ وہ عام مسلمانوں سے خود کو بہتر یا افضل نہیں سمجھتے تھے. وہ سب کے ساتھ بیٹھتے، سب کی عزت کرتے، لیکن کسی سے اپنی تکریم کی خواہش نہ کرتے تھے. دیکھیے آج اگر ہم دیکھیں گے کہ ہم کو تھوڑی سی بھی اونچا عہدہ یا کرسی مل جاتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ سب ہماری عزت کریں، بڑے صاحب بولیں، جناب بولیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کتنے سادہ تھے کہ بادشاہ کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد بھی وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ میری عزت کریں، میرا اکرام کریں، تکریم کریں. تکریم ہے نا اکرام کرنا، عزت کرنا. ایک مرتبہ اپنے ایک ملازم سے کہا کہ میں نے تجھ پر جو زیادتی کی ہے مجھ سے اس کا بدلہ لے لے، اور ضد کر کے انہوں نے ملازم سے اپنے کان پکڑوائے. دیکھیے اپنے ملازم سے انہوں نے کہا، حالانکہ ایسی شخصیت ہے کہ ان سے کوئی زیادتی، کوئی ظلم ہو نہیں سکتا، لیکن پھر بھی وہ اتنے محتاط ہیں، اتنی احتیاط برتتے ہیں کہ اپنے غلام سے، اپنے ملازم سے کہا کہ مجھ سے میں نے جو بھی کچھ بھی تجھ پر زیادتی کی ہوں گی کبھی بھول چوک سے تو اس کا بدلہ مجھ سے لے لے، اور ضد کی اور کہا کہ میرے کان پکڑ کر اس کا بدلہ لے لے. جب اس نے نرمی سے ان کے کان پکڑے تو کہا، بھائی خوب زور سے پکڑ، کیونکہ دنیا کا بدلہ آخرت کے بدلے سے آسان ہے. دیکھیے صحابہ کی کیا شان ہے کہ حالانکہ وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے کوئی ظلم و زیادتی جان بوجھ کر کی ہو، لیکن پھر بھی اتنے احتیاط برت رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ان کے اکرام کر کے ان کے کان کو نرمی سے پکڑا تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی خوب زور سے پکڑ، کیونکہ دنیا کا بدلہ آخرت کے بدلے سے آسان ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا حقوق العباد، ایک تو حقوق اللہ ہے، دوسرے حقوق العباد ہیں. آخرت میں جب حساب کتاب ہوگا تو حقوق اللہ جو ہے جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ کے جو حقوق ہیں اللہ نے جو ہم پر فرض عائد کیے ہیں اس کو ادا کرنا ہم کو لازمی ہے. لیکن اس میں ہم سے کمی کوتاہی ہوتی تو اللہ اپنی رحم و کرم سے اس کو معاف کر دیتا ہے، معاف کر دے گا. وہ بہت سارے ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے گا کہ فرائض کم ہوئے تو نفل سے اس کو پورا کر لے گا، نفل کم ہو جائیں گے تو جیسے بھی وہ
پورا کر لے گا، لیکن جب حقوق العباد کی بات آتی ہے، یعنی کسی نے کسی کا کوئی مال دبا دیا ہوگا، کسی نے کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، تو وہ جو بھی رہے گا اس کا بدلہ آخرت میں ہم کو خود کو ادا کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حقوق العباد جو ہے نا کبھی معاف نہیں ہوتے۔ تو حقوق العباد کے معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں ہی جس سے ہم سے کسی سے غلطی ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ اس سے معافی تلافی کر لینی چاہیے دنیا میں ہی، کیونکہ آخرت کا بدلہ جو ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی خوب زور سے پکڑ کان کو، کیونکہ دنیا کا بدلہ آخرت کے بدلے سے آسان ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ دیکھیے میں نے کہا تھا آپ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے یہاں پر بی بی رقیہ کا ذکر آیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی ہیں، تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہیں گے، اور صحابی مرد ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا تھا۔ مکے میں جب مسلمانوں پر بہت ظلم ہونے لگا تو وہاں سے کچھ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو حضرت کے اوپر سواد لکھا ہوا ہے، سواد سے مراد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب بہت زیادہ ظلم ہونے لگا مکے میں مسلمانوں پر، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کچھ مسلمان ملک حبش جا کر آباد ہو گئے۔ حبش ایک علاقے کا نام ہے، ایک ملک کا نام ہے، وہاں کے لوگ حبشی کہلاتے ہیں، تو حبش جا کر آباد ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ چند برسوں بعد جب یہ بات مشہور ہوئی کہ مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہاں واپس تشریف لے آئے، مگر کافروں کے مسلمان ہونے جانے کی خبر جھوٹی تھی۔ ان کے ظلم ستم مسلمانوں پر برابر جاری تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے ہی میں رہے۔ اس کے بعد موقع آیا تو انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ ہجرت کی۔ ایک بیماری میں جب بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے نکاح کرنے کے سبب، دیکھیں نا، پہلے تو حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تھا، جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو آپ کے نکاح میں دے دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نکاح میں آئیں، تو دو بیٹیوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے نکاح کرنے کے سبب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذو النورین کہلاتے ہیں، یعنی دو نور والے، دو نور آپ کو ملے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کی نکاح میں ہیں، اس لیے وہ کہلاتے ہیں ذو النورین، یعنی دو نور والے کہلائے۔ ایک بار قحط ہی کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے یہاں غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ آئے۔ مدینے کے بہت سے لوگ تاجر دوڑے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے دگنی قیمت پر غلے کا سودا کرنا چاہا۔ ایک اور مرتبہ کا ذکر ہے کہ قحط کا ہی دور تھا، قحط کا زمانہ تھا، غلے کی قلت تھی، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ آئے۔ کتنے اونٹ آئے؟ 1000۔ اور تاجر جو تھے مدینے کے وہ دوڑے ہوئے آپ کے پاس گئے اور چاہا کہ غلہ دگنی قیمت پہ خرید لیں گے۔ کیا اس کی وجہ ہوگی؟ دیکھیے جمع خوری جو ہوتی ہے لوگوں میں، جب کسی چیز کی قلت ہو جاتی ہے تو دکاندار یا تاجر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ مال کو اسٹاک کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں اور اس کو دگنے تگنے چوگنے دام پر فروخت کرتے ہیں۔ جیسے کہ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں بھی ہوا کہ لوگوں نے کیا کیا کہ اب لاک ڈاؤن ہونے والا ہے تو کرانہ دکان والوں نے اور دوسرے تاجروں نے کیا کیا کہ اپنے مال کو زیادہ قیمت پہ فروخت کیا۔ تو یہ موقع پرستی ہوتی ہے، لیکن اسلام میں یہ موقع پرستی جائز نہیں ہے۔ تو جب یہ لوگ آئے خریدنے کے لیے دگنے دام پر تو حضرت عثمان نے کیا کیا، رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا سنیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ مجھے تو اس مال کے بدلے 10 گنا زیادہ قیمت ملنے والی ہے۔ تو تاجروں کو حیرت ہوئی کہ 10 گنا نفع پر ان کا مال کون خریدے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سارا غلہ ضرورت مند عوام میں تقسیم کر دیا اور تاجروں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ادا کرتے۔ دیکھیے سبحان اللہ، کیا شان ہے صحابہ کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چاہتے تو وہ 1000 اونٹ دگنے داموں پہ فروخت کر سکتے تھے، 3 گنے چوگنے داموں پہ فروخت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو
ضرورت مند لوگوں میں، جو غریب لوگوں میں اس مال کو تقسیم کر دیا۔ اور تاجروں کو جب تعجب ہوا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، یعنی میرا یہ سودا جو ہے اس میں مجھے 10 گنا نفع ہوا ہے، اور آخرت کا نفع جو ہوتا ہے وہ دنیا کے نفع سے کئی گنا بہتر ہوتا ہے۔ دنیا والوں میں اسلام کا پیغام پہنچانے اور مسلمانوں کو مشرکین کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ عرب کے ایک مقام تبوک میں جب لڑائی کا موقع آیا تو انہوں نے اس لڑائی کے لیے تجارت سے حاصل ہونے والا نفع اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اسلام جو مذہب ہے یہ مشرکین کو اور کافروں کو راہ راست پہ لانے کے لیے کئی بار مسلمانوں کو ظلم و ستم سے بچانے کے لیے مشرکین کے کفاروں کے کئی بار جو ہے اسلام میں لڑائیاں بھی کرنی پڑی۔ اس میں سے ایک، اور جب بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بہت سی لڑائیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ عرب کے ایک مقام تبوک، جنگ تبوک کا واقعہ ہے یہ، کہ جب لڑائی کا موقع آیا تو انہوں نے اس لڑائی کے لیے تجارت سے حاصل ہونے والا نفع اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، یعنی اس لڑائی کے ساز و سامان پر وغیرہ جو بھی اخراجات ہیں اس پہ خرچ کر دیا اپنا نفع پورا۔ بہت سارا فوجی ساز و سامان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے خرچ سے مہیا کیا اور 1000 دینار نقد پیش کیے۔ دینار جو ہے اشرفی دینار یا سونے کے سکے ہوتے ہیں اس زمانے کے، تو 1000 دینار انہوں نے نقد پیش کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن خطاب کی شہادت کے بعد 6 صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا تھا۔ دیکھیے، پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو گیا، ان کی شہادت ہو گئی، تو اس کے بعد 6 صحابہ کی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا تھا۔ یہ تیسرے خلیفہ تھے۔ ان کی خلافت کا زمانہ تقریباً 11 سال رہا۔ کس کی خلافت؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تقریباً 11 سال رہا۔ اپنے زمانہ خلافت میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہت سی باتوں پر عمل کیا۔ دیکھو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ بھی بہت مشہور تھا۔ اس زمانے میں اسلام کافی دور دور تک پھیل گیا تھا، اور ان کے جو طریقے تھے زمانہ خلافت کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، کہ اس کی بہت سی باتوں پر انہوں نے بھی عمل کیا۔ ان کی اصلاحات سے اسلامی حکومت نے بہت قوت حاصل کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو اصلاحات کی، جو تبدیلیاں لائیں، جو چینجز لائے، اس سے اسلامی حکومت کو بہت قوت حاصل کی۔ بیرونی ملکوں سے آنے والے جزیے کی رقم میں اضافہ ہو گیا۔ جزیہ جو ہے جہاں پر اسلامی حکومت ہوتی ہے تو غیر مسلم بھی اس حکومت میں رہتے ہیں، تو ان کی حفاظت کے لیے، ان کی بقا کے لیے جو مختصر سا جو ٹیکس کی طرح ہوتا ہے، جیسے گورنمنٹ ہمارے سے ٹیکس وصول کرتی ہے نا، اسی طرح اسلامی حکومت میں بھی غیر مسلم عوام سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس کو جزیہ کہتے ہیں۔ تو دیگر ممالک سے جو جزیہ آتا تھا اس کی رقم میں بھی اضافہ ہوا ان کے زمانے میں۔ تجارت، زراعت اور تعلیم کو خوب ترقی ہوئی۔ حضرت عثمان غنی دور خلافت میں تجارت، زراعت یعنی کھیتی باڑی اور تعلیم کو خوب ترقی ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قرآن کا ایک نسخہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا جب دور خلافت تھا، جب خلیفہ تھے، تو قرآن کا ایک نسخہ تھا، انہوں نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس رکھوایا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ نسخہ منگوا کر اس کی نقلیں تیار کروائیں۔ نقل تیار کرنا یعنی اس کی کاپیز تیار کرنا، اس کی اور بھی کئی جو ہے پرت جو انہوں نے بنائی۔ جیسے ایک نسخہ تھا تو ایسے کئی نسخے انہوں نے اس کو دیکھ کر لکھوائے اور کئی نقلیں اس کی تیار کروائیں، اس کی کئی کاپیز تیار کروائیں اور اسلامی ملکوں میں بھجوا دی تاکہ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ قرات کے مطابق قرآن کی تلاوت کریں۔ مطلب ان کا مقصد کیا تھا کہ تمام ممالک میں مسلمان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت طریقہ ہے، یعنی انہوں نے جس طریقے سے قرات کی تھی، قرآن کو جس طریقے سے پڑھا تھا، اس کے مطابق قرآن کی تلاوت تمام مسلمان کریں۔ اس کے لیے انہوں نے وہ کئی نقلیں تیار کروا کے تمام مسلم ممالک میں بھجوا دیں، اسلامی ملکوں میں بھجوا دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ ایک بڑا دینی کارنامہ ہے۔ حضرت عثمان ایک نرم دل انسان تھے۔ ان کی نرم مزاجی کا فائدہ اٹھا کر بعض لوگوں نے ان سے خلافت چھوڑ دینے کے لیے کہا، تو انہوں نے جواب دیا، اللہ نے جو قلت مجھے پہنائی ہے
اس کو میں اپنے ہاتھ سے نہ اتاروں گا. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قول ہے. یہ ان کی نرم دلی کو دیکھ کر لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھانا چاہا اور ان کو خلافت سے ہٹانے کے لیے ان کو مجبور کرنا چاہا، ان کو خلافت چھوڑنے کے لیے کہا. تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ اللہ نے جو قلت مجھے پہنائی ہیں، قلت یعنی شاہی لباس جو ہوتا ہے، کسی بادشاہ کو، کسی بزرگ کو جو پہنایا جاتا ہے، عزت دی جاتی ہے. جو کوئی بادشاہ کسی کو شاہی لباس پہناتا ہے تو وہ قلت کہلاتا ہے. تو اللہ نے جو قلت مجھے پہنائی ہے، یہ خلیفہ کا جو قلت مجھے پہنائی ہے، اس کو میں اپنے ہاتھ سے نہ اتاروں گا. تو تب یہ لوگ ان کو خلافت سے ہٹانے پر آمادہ تھے. تو جب یہ نہیں مانے تو یہ لوگ بغاوت پر آمادہ ہو گئے، یعنی بغاوت کے لیے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کو گھیر لیا. یہ لوگ ان کو کسی بھی طرح سے خلافت سے ہٹانا چاہتے تھے. ایک دن محاصرہ کرنے والوں میں سے کچھ لوگ وہاں آئے. محاصرہ کرنا یعنی کسی گھر کو دیکھیے چاروں طرف سے گھیر کے اس کو جیسے بندی بنا دینا یا قیدی بنا دینا، اس طرح کا ہوتا ہے محاصرہ. تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوں گا، قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا، فوجوں نے قلعے کا محاصرہ کر دیا، آنے جانے والوں پہ پابندیاں لگ گئی. اسی طرح یہ ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا وہ لوگوں نے. اور محاصرہ کرنے والوں میں سے کچھ لوگ وہاں آئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے، بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے انہیں روکا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دو بیٹے تھے، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو بڑے بیٹے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو روکنا چاہا کہ وہ عثمان غنی کے پاس نہ جائیں، مگر باغی انہیں زخمی کر کے مکان میں گھس گئے. انہوں نے روکنے کی کوشش کی لیکن جو باغی لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا اور وہ مکان میں گھس گئے. اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اسی حالت میں باغیوں نے انہیں شہید کر دیا. اس وقت ان کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. محاصرہ کرنے والے جو باقی لوگ تھے وہ ان میں سے کچھ لوگ گھر میں گھسنے کی کوشش کی. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے روکنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کیا کیا، ان کو زخمی کر دیا اور گھر میں گھس گئے. اور آخری وقت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اسی حالت میں باغیوں نے ان پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا. اس وقت شہادت کے وقت ان کی عمر 80 سال سے بھی زیادہ تھی. اس طرح یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے چند واقعات، مشہور واقعات پیش کیے گئے ہیں. یہ صحابہ کے واقعات ہیں. اسی طرح کی دوسرے صحابہ کے واقعات بھی ہم پڑھیں، اسلام کی معلومات حاصل کریں. ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے اور علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اور علم سے مراد دینی علم بھی ہے اور دنیاوی علم بھی ہے. تو یہ دونوں علم ہم کو حاصل کرنا ہے. تو ہم اسلام کے واقعات حیات الصحابہ سے پڑھیں گے یا قصص الانبیاء سے پڑھیں گے. انبیاء کے واقعات، صحابہ کے واقعات، جو سبق آموز واقعات ہم پڑھیں گے تو اسلام پہ چلنا اور ایک اچھے انسان بن کر، ایک اچھے مسلمان بن کر زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اس طرح یہ سبق مکمل ہوا.